Dear students, Assalamu alaikum. آج چھِ أسۍ پَران نوٚو چیپٹر US hegemony in world politics or US dominance in world politics. عالمی سیاست میں امریکہ کی سرداری. امہِ برونٛہہ کہِ أسۍ کَرو شروٗع أزیُک ٹاپِک بِگِنِنٛگ آف دَ نیوٗ وٲلڈ آرڈر. أسۍ ترٛاوو اکھ سرسری نظر نٔوِس چیپٹرس پٮ۪ٹھ ییٚمیُک ناو چھُ US hegemony in world politics. Dear students, ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ سرد جنگ کے خاتمہ پر دنیا میں امریکہ کا کوئی رقیب نہیں تھا. اس کے بعد کا زمانہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے غلبہ کا زمانہ یا ایک قطبی دنیا کہا جاتا ہے. The era since then has been described as a period of US dominance or a unipolar world. In this chapter, we try to understand the nature, extent and limits of this dominance. اس چیپٹر میں ہم اس غلبہ کی نوعیت، وسعت اور حدود کا مطالعہ کریں گے. We begin by narrating the story of the rise of the New World Order from the first Gulf War to the US-led invasion of Iraq. یعنی ہم نئے عالمی نظام کے نمود و فروغ کی کہانی بیان کریں گے. پہلی خلیجی جنگ سے لے کر عراق پر یونائٹڈ اسٹیٹس کی قیادت میں حملہ تک کا جائزہ لیں گے. اس کے بعد ہم امریکی غلبہ کی نوعیت کو قیادت یا سرداری کے تصور کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. After exploring the political, economic and cultural aspects of US hegemony, we assess India's policy options in dealing with the US. امریکہ کے سیاسی، معاشی اور ثقافتی پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد امریکہ کی جانب ہندوستان کی پالیسی کی ترجیحات اور امکانی راہوں کا جائزہ لیں گے. آخر میں یہ دیکھیں گے کہ کیا اس سرداری یعنی ہیجمنی کے سامنے کوئی چیلنج ہے اور آیا اس سرداری پر قابو پایا جا سکتا ہے. سون گۄڈنیُکُے ٹاپک یُس امہِ چیپٹر منٛز چھُ سُہ چھُ بِگِنِنٛگ آف دا نیو ورلڈ آرڈر. نئے عالمی نظام کی ابتدا. The sudden collapse of the Soviet Union took everyone by surprise. سوویت یونین کے اچانک سقوط نے سب کو حیرت میں ڈال دیا. ایک سپر پاور یعنی عظیم طاقت ختم ہو گئی، لیکن دوسری اپنی تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کے ساتھ جوں کی توں رہی، بلکہ اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہی ہوا. Thus, it would appear that the US hegemony began in 1991 after Soviet power disappeared from the international scene. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی سرداری 1991 میں اس وقت شروع ہوئی جب بین الاقوامی منظر سے سوویت یونین غائب ہو گیا. یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے، لیکن اس سلسلہ میں ہمیں اس سے وابستہ دو نقطوں پر بھی غور کرنا چاہیے. فرسٹ، emergence of US as a major world power after the end of the Second World War in 1945. Second,
The US did not start behaving like a hegemonic power right from 1991. It became clear much later that the world was in fact living in a period of hegemony. پہلے تو یہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی قیادت یا سرداری کے کچھ پہلو 1991 میں نہیں ابھرے، بلکہ در حقیقت وہ دوسری عالمگیر جنگ کے خاتمہ یعنی 1945 میں ہی سامنے آ گئے تھے۔ دوسرے یہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے فوراً 1991 سے ہی ایک واحد عالمی طاقت کی طرح سے برتاؤ نہیں شروع کیا تھا، بلکہ یہ احساس دنیا کو کافی بعد میں ہوا کہ وہ ایک قیادت کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ یہ قیادت کس طرح قائم ہوئی اس کو ہمیں بہت قریب سے دیکھنا ہوگا۔ In August 1990, Iraq invaded Kuwait, rapidly occupying and subsequently annexing it. After a series of diplomatic attempts failed at convincing Iraq to quit its aggression, the United Nations mandated the liberation of Kuwait by force. یعنی اگست 1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کر دیا اور بہت تیزی سے اس پر قبضہ کرتا چلا گیا اور بعد میں کویت کا الحاق خود سے کر لیا۔ جب عراق کو کویت سے ہٹانے کی سب سفارتی کوششیں ناکام ہو گئیں تو اقوام متحدہ نے کویت کی آزادی کے لیے قوت کا استعمال کرنے کی اجازت دی۔ امریکہ کے صدر جارج ڈبلیو بش نے اس کا خیر مقدم ایک نئے عالمی نظام کا ظہور یعنی ایمرجنس آف اے نیو ورلڈ آرڈر کہہ کر کیا۔ 34 ممالک سے اکٹھی کی ہوئی 6,60,000 کی تعداد میں زبردست فوج نے مل کر عراق کے خلاف جنگ چھیڑی اور اس کو شکست دے دی۔ یہ خلیج کی پہلی جنگ کہلاتی ہے۔ A huge coalition force from 34 countries comprising of 660,000 troopers invaded Iraq. This was called as First Gulf War. لیکن اقوام متحدہ کا یہ حملہ جس کو آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کا نام دیا گیا تھا در حقیقت زیادہ تر امریکی تھا، واز overwhelmingly American. اقوام متحدہ کی فوجوں کی کمان ایک امریکی جنرل نارمن شوازگوف کے ہاتھوں میں تھی اور تقریباً 75% افواج امریکہ سے لی گئی تھی۔ حالانکہ عراق کے صدر صدام حسین نے اس جنگ کو دا مدر آف آل بیٹلز تمام جنگوں کی ماں کہا تھا، لیکن عراقی فوج کی جلد ہی پسپائی ہو گئی اور ان کو کویت سے بھاگنا پڑا۔ پہلی خلیجی جنگ نے یونائٹڈ اسٹیٹس اور باقی دنیا کے درمیان ٹیکنالوجی کی برتری میں فاصلے کو اچھی طرح سے واضح کر دیا۔ The highly publicized use of so-called smart bombs by the US led some observers to call this a computer war. وسیع پیمانے پر ٹیلی ویژن پر دکھانے کی وجہ سے اس کو ویڈیو گیم وار بھی کہا گیا ہے۔ اپنے اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے ساری دنیا کے لوگوں نے عراقی افواج کی تباہی و بربادی کو دیکھا۔ ناقابل یقین طور پر اس جنگ سے یونائٹڈ اسٹیٹس نے فائدہ اٹھایا۔ کچھ رپورٹوں کے مطابق جرمنی، جاپان اور سعودی عرب سے جتنا پیسہ اس جنگ کے لیے امریکہ کو ملا اس سے کم
خارج ہوا. ٲخرس پٮ۪ٹھ تھٲیِو تُہۍ یِم کینٛہہ اِمپاٹَنٹ پویِنٹٕس یاد, مین points to remember. After the disintegration of Soviet Union, the US hegemony began in 1991. In August 1990, Iraq invaded Kuwait. The United Nations mandated the liberation of Kuwait by force. The force of 660,000 troopers from 34 countries fought against Iraq, and ultimately Iraq was defeated. This war is known as First Gulf War. The UN operation was called Operation Desert Storm, and it was mainly an American operation. America used smart bombs, and some observers called this a computer war. During First Gulf War, the US president was George W. Bush, whereas Iraqi president was Saddam Hussein. The US actually have made a profit from the war. According to many reports, the US received more money from countries like Germany, Japan, and Saudi Arabia than it had spent on the war. Thank you. Yos Ajuksoon chapter.